پاکستان اسلام جیسا مذہب اور جس طرح اس کو یہاں پاکستان میں آ کے جو سلوک ہوا ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ آئی بی اے میں الیکٹرک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ جو ہے اگر وہ ٹیررسٹ بن جائے تو اس سے بڑی زیادتی کوئی مذہب کے ساتھ ہو سکتی ہے جو کی جا رہی ہے ادھر؟ یہ کامران صاحب بنیادی طور پہ ہمارے پیشہ ور ملائیت، میں جینون علماء کی بات نہیں کر رہا، پیشہ ور ملائیت کی مکمل ناکامی ہے۔ اس مکمل ناکامی کا آغاز اس دن سے ہوتا ہے جس دن کسی مولوی نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ یہ دینی علوم ہے اور وہ یہ غیر دینی صحیح علوم ہے۔ صحیح نہیں، غیر دینی ہو گیا۔ غیر دینی، ٹھیک آپ نے کچھ علوم کو دینی کہہ دیا تو دوسرے کو آپ دنیاوی کہہ لیں۔ وہ دنیا کیا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ہمارے آقا سے بڑھ کے زیادہ عابد و زاہد کوئی ممکن ہے؟ وہ غار حرا میں ساری زندگی عبادت کرتے، انہوں نے کیا کیا دکھ نہیں جھیلا بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ No doubt. جنگیں لڑیں، ہجرتیں کی، شعب ابی طالب میں فاقے کاٹے، طائف میں پتھر کھائے۔ یہ کہتے ہیں دنیا کو چیز ہی نہیں۔ وہ جو 2 ٹکے کی دنیا پہ جس کا کمانڈ کنٹرول نہ ہو، جو وہاں راندہ درگاہ ہو، اس کی آخرت کیا ہونی ہے؟ سو مسلمانوں کی یہ تباہی خاص طور پہ بر صغیر کے جی یہ دینی علوم۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کو کہا گیا کہ اس بات کے عوض آپ کو رہا کر دیا جائے گا، آپ ہمارے بچوں کو تعلیم دے دیں۔ مجھے بتائیں وہ کوئی سیکولر تعلیم ہی ہوگی؟ واہ، صحیح۔ قرآن تو نہیں پڑھا رہے تھے، فقہ تو نہیں پڑھا رہے تھے، کفار کو کہہ رہے تھے بچوں کو کوئی میتھمیٹکس سکھا رہے ہوں گے، کوئی الجبرا یا واٹ ایور۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، دیکھیں آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ وہ کوئی دعویٰ کرتا ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ ماں کی بہن کی حرمت پہ جانے قربان، ان پہ جان، او بھائی ہدایات کی بات کرو۔ مرنا تو میں جتنا مرضی خود کو سنبھال کے رکھوں کامران شاہد صاحب، مر تو میں نے جانا ہی ہے۔ صحیح۔ سو مر جانا تو کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ میں زندہ رہوں اور اپنے بڑے کی، اپنے قائد کی، اپنے لیڈر کی، اپنے پیغمبر کی ہدایات پہ جان وہاں مرتی ہے، وہ آبزرو کرنا، اس طرح کی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ مرنا تو اچھا آپ نہ مرو بھائی، صحیح، ویسے مر جاؤ گے۔ سو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ، اور میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں خود یہ بات بہت بکواس کرتا رہا ہوں، شرح خواندگی، اور جہاں شرح خواندگی ہے وہاں بھی پٹکار ہی ہے نا۔ اس کی وجہ ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ دین کو انہوں نے تماشا مذہب بنا دیا ہے، فلانا بڑا مذہبی ہے، وہ ہمارا تو مذہب ہے ہی کوئی نہیں بھائی، ہمارا تو دین ہے۔ دینی تعلیمات دیکھیں، اگر ملا کی یا دینی سکولر یا ریلیجس لیڈرز کا ٹوٹل فیلئر ہے، ورنہ یہ ملک اس حال کو ہوتا۔ بڑی باتیں چھوڑ دیں، ہم دنیا پہ غلبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کا پیغام لے کے دنیا پھیلتے تو دشت نہ چھوڑے دریا وغیرہ سب چھوڑ دیں۔ آپ مجھے بنیادی بے ضرر چند بیسک باتیں بتائیں، کیا اس ملک میں گدھوں کا، مرداروں کا، کتوں کا گوشت بکتا؟ صحیح۔ کیا کوئی ایک دکان ہے جہاں کوئی دودھ مجھے بتائیں آپ، سوائے ایک کے، میں نام نہیں لیتا بیکاز اٹ ڈزنٹ لک نائس، اس کی شیلف لائف ہے ہی 3 دن، مہنگا بہت ہے، وہ غریب آدمی تو اس کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، نہ دودھ اویلیبل ہے۔ کوئی شرم، کوئی حیا کرو، تم اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلام کی تجربہ کا یہ اور یہ اسلام کا قلعہ، وہ کون سا قلعہ؟ چنے کی دال کا بیسن بنتا ہے، اس کی پسائی کی کاسٹ آتی، اس کی پیکنگ کی کاسٹ آتی، بیسن مہنگا ہونا چاہیے، وہ ہر دکان پہ بیسن سستا ہے، دال مہنگی، چونکہ چنے کی دال موٹی ہے، اس میں ملاوٹ ممکن نہیں ہے، وہ گند سرے عام۔ حاجی صاحب ہیں اتنا داڑھ چھوڑا ہوا ہے، کر رہے ہیں وہ، کسی دکان پہ چلے جاؤ آپ کو سامان پورا نہیں ملے گا۔ پیشہ ور کسی عدالت میں چلے جائے، کوئی آئے مجھے چیلنج کرے، جب دل کرے لے جائے مجھے، پیشہ ور گواہ ہیں، ٹاؤٹ پھرتے ہیں وہاں، وہ نہ انصاف ہے، نہ عدل ہے، نہ علاج ہے، نہ تعلیم ہے۔ کوالٹی ایجوکیشن اس ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ایجوکیشن نے اس ملک کا ستیہ ناش کیا ہے، اس کو برباد کر کے رکھ دیا ہے ایجوکیشن نے، چونکہ اس کے نام پہ جہالت پڑھائی گئی ہے۔ ایسا غلیظ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان چیزوں کو ریلیجن سمجھ رہا ہے جن کا ہمارے دین کے ساتھ دور پار کا واسطہ نہیں۔ آپ کے اشتہاروں میں آتا ہے ڈوب مرنا چاہیے، لگژری اپارٹمنٹس، وہ کو حیا کرو، لگژری کا ترجمہ یاشی ہے۔
ये आका की जिंदगी देखो, फिर साहबा की जिंदगी देखो, खुलफाए राशिदीन के ये नाम सिर्फ इसलिए रह गए हैं कि इनका इस्तेमाल करना है हमने। लग्जरी अपार्टमेंट्स, ये कौन से अपार्टमेंट्स हैं? सूदी कारोबार से तुम बाज नहीं आते, झूठ तुम्हारे लीडर सुबह दोपहर शाम बोलते हैं, और ऐसा जिसे कोई जुटला भी नहीं सकता। ये भी मैंने बात की 6 महीने में वो बंदा अपने बच्चे से कमिट करते हुए डरता है, गोल मोल बात करता है, अच्छा बेटा देखेंगे, ले देंगे, कर देंगे, कि यार मैं अपने बच्चे के सामने जलील हो जाऊंगा, मैं कहूँ हाँ अगले हफ्ते ले दूंगा, यूं कर दूंगा। नहीं, आप इन टर्म्स में गुफ्तगू करते ही नहीं, अवॉइड करते हो। मेरे जैसा आदमी, ये आप ही के ऑफिस की बात है, मैंने आयशा को डांटा, वो रो पड़ी, यही ट्रैफिक में मैं लेट हो गई। मैंने कहा बेटा मैं कभी लेट हुआ? मैं बिलीपुर से आता हूं, कभी लेट नहीं हुआ। क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं कहीं लेट जाऊंगा तो जहां जा रहा हूं मैं उनको इंसल्ट कर रहा हूं। अब सब मेरे जूनियर और मेरे बच्चों की तरह हो, मैं आपकी तौहीन नहीं कर सकता। क्योंकि आप बैठे होगे मैं लेट आऊंगा तो इसका मतलब है मैं घटिया हूं, वो है ही नहीं। कोई एटीट्यूड, बिहेवियर को, अदब अदाब को, पंक्चुअलिटी को, सफाई सुथराई, मस्जिद के इर्द गिर्द गंद पड़ा है, सफाई निस्फ ईमान है। अच्छा ये पढ़ा रहे हैं, कोई शर्म हया यार, को पूछो तो सही, कोई हिसाब तो लो किसी से। टैक्स नहीं देना, यानी आप अंदाजा लगाओ, एक एलिमेंट है इस माशरे में जो रिश्वत लेने को बुरा नहीं समझता, दूसरा है जो टैक्स देने को बुरा समझता है। वो टैक्स देने पे तैयार नहीं, वो रिश्वत छोड़ने पे तैयार नहीं। वो फिर कहे जा रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो हाल ये बंद करो तालीमी इदारे। ये लड़की लड़के में इतना फासला होना चाहिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमें ये झक मारती हैं, इतना फासला। वो कल वही बच्ची अगर डॉक्टरेट करने बाहर जाएगी, इल्म तो तुम्हारे पल्ले है नहीं, हायर एजुकेशन के लिए, सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन के लिए तो वेस्ट के बगैर चारा कोई नहीं। और तुम बूथा उठा के, तुम्हारे जाती अस्पताल हैं, इलाज के लिए बाहर मरते हो जाते हो। तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हारे असलाफ बाहर गए, वहां से उनकी डेड बॉडीज आई, तो तालीम के लिए बाहर जाओगे तो वहां तुम्हारे बाप का कानून चलेगा। बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होने दो, उनको लिबरेट करो। तुमने अगर इतना रिलैक्स कर लिया कि आज तस्वीर हलाल हो गई है, आज मौलाना साहब एक नौजवान खातून के साथ बैठ के चपड़ चपड़ कर सकते हैं, तो भाई बाकी भी को थोड़ा रिलैक्स कर लो। हसन साहब, तालीम अपने असर के साथ, अपने अहद के साथ अगर हम आहंग नहीं है तो वो कातिल है, वो तालीम नहीं है। कामरान साहब, गुफ्तगू का